لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ المبین وہو اصدق الصادقین بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وإن لم تفعل فما بلغت رسالته واللہ یعصمک من الناس ان اللہ لا یہدی القوم الکافرین اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ سامعین گرامی قدر، میں نے سورہ مائدہ کی آیت نمبر 67 کی تلاوت کا شرح ختم کیا۔ اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، اے ہمارے رسول آپ پہنچا دیجئے لوگوں تک جو آپ کے پروردگار کی طرف سے نازل ہو چکا ہے۔ وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَغْتَ رِسَالَتَهُ، اور اگر آپ نے یہ کام نہیں کیا تو اس کا مطلب ہے کہ کار رسالت انجام نہیں دیا۔ وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ، اللہ تعالیٰ لوگوں کے شر سے آپ کی حفاظت کرے گا۔ ان اللہ لا یہدی القوم الکافرین، اللہ تعالیٰ کافر قوموں کی ہدایت نہیں کرتا۔ اس آیے کریمہ کا شان نزول 18 ذی الحجہ بمقام غدیر خون ہے، اور آج کی تاریخ 18 ذی الحجہ ہے۔ اسی مناسبت سے چونکہ اس آیے کریمہ کا شان نزول کا دن ہے، میں کچھ معروضات اس آیے کریمہ کے ذیل میں پیش کرنا چاہتا ہوں۔ شیعہ حضرات کے ہاں یہ آیے بلغ یا آیے غدیر حضرت امام علی علیہ السلام کی امامت پر صریحی نص ہے۔ یہ ایک دلیل ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنا ہادی اور رہبر اور رسول کا خلیفہ اور امام، ان کا وصی حضرت علی علیہ السلام کو مقرر کیا تھا آج کے دن۔ اسی لیے آج کے دن کو عید میثاق بھی کہتے ہیں، اور اس دن رسول خدا نے تمام لوگوں سے حضرت علی علیہ السلام کی ولایت اور وصایت کا اقرار لیا ہے۔ اس کا واقعہ یوں بیان کیا جاتا ہے کہ رسول کریم 10 ہجری میں جب حج الوداع کے لیے روانہ ہوتے ہیں، ایک بات یہاں پر بتاتے چلیں کہ رسول کریم نے ہجرت کے بعد یہ پہلا اور آخری حج کیا ہے۔ چونکہ آخری حج تھا، اس لیے اس مناسبت سے اس کا نام حج الوداع رکھا گیا ہے۔ رسول کریم نے لوگوں سے کہا تھا کہ اللہ تعالیٰ کا پیغام ہم تک آ چکا ہے، اور شاید اب میں تم لوگوں کے درمیان زیادہ دن تک نہ رہوں، اس لیے میں آخری حج انجام دینا چاہتا ہوں۔ رسول خدا نے ہجرت کے بعد 6 ہجری میں عمرہ کرنا چاہا تھا، لیکن مکہ کے لوگ ان لوگ بیچ میں مانے ہوئے، ان لوگوں نے رکاوٹ ڈالی، اور رسول خدا نے وہاں پر ان لوگوں کے ساتھ ایک صلح کی جس کا نام ہے صلح حدیبیہ۔ اس میں یہ قرار پایا تھا کہ اگلے سال ہم لوگ آئیں گے اور عمرہ کریں گے۔ رسول خدا نے اگلے سال یعنی 7 ہجری میں جا کر کے عمرہ کیا، جسے عمرۃ القضاء کہا جاتا ہے۔ اس عمرے کی تفصیل ہم کو بیان نہیں کرنی ہے۔ اور 10 ہجری میں، اس لیے کہ 11 ہجری کے اوائل میں رسول اللہ کی رحلت ہے 20 صفر کو، تو رسول خدا کی رحلت سفر میں ہے 29 صفر غالباً ہے۔ تو رسول خدا نے کہا تھا کہ یہ میرا آخری حج ہے، جن لوگوں کو ساتھ چلنا ہے وہ چلے جائیں۔ یہ پورے عالم اسلام میں لوگوں کو بتا دیا گیا
کہ رسول خدا کا یہ آخری حج ہے، وہ حج کو جانا چاہتے ہیں۔ 26 ذیقعد رسول خدا مدینہ سے روانہ ہوتے ہیں۔ جب وہ مدینے کے باہر پہنچتے ہیں تو اور جگہ کے لوگ بھی آ کر وہاں پر جمع ہو جاتے ہیں۔ رسول خدا جب 26 ذیقعد کو گھر سے نکلتے ہیں، غسل کرتے ہیں، اس کے بعد انہوں نے ایک تہمت، سادے کپڑے کا تہمت باندھ رکھا تھا اور اپنے ایک چادر، سادی چادر اپنے شانوں پر رکھی تھی۔ یہی ایک سادہ لباس ہے جو آج بھی سنت رسول کے مطابق حاجی اسی لباس کو پہنا کرتے ہیں جب حج کے لیے جاتے ہیں۔ رسول خدا 26 ذیقعد کو روانہ ہوتے ہیں مکہ کے لیے۔ 10 دنوں میں مدینہ سے مکہ کا سفر طے ہوتا ہے۔ بیچ میں ابوا کے مقام پر رسول خدا رکتے ہیں، وہاں ان کی مادر گرامی کی قبر ہے، وہ قبر کی زیارت کرتے ہیں اور پھر آگے بڑھ جاتے ہیں۔ جب مکہ پہنچتے ہیں تو مکہ میں حضرت علی علیہ السلام آ کے ان کے ساتھ متصل ہو جاتے ہیں، وہ مل جاتے ہیں۔ وہ اپنے وفد کے ساتھ یمن گئے ہوئے تھے، وہاں یمن سے وہ آ کر کے مکہ میں رسول خدا کے ساتھ مل جاتے ہیں۔ اس وفد کی بھی تفصیل انشاءاللہ ابھی بیان نہیں کرنی۔ رسول خدا حج کے ارکان ادا کرتے ہیں، جو سارے حج کے عرفات میں وقوف ہوا یا وہاں مزدلفہ ہوا، منی ہوا، جو سعی ہوئی اور طواف کعبہ ہوا، یہ سب چیز کرنے کے بعد جب رسول خدا وہاں سے واپس ہوتے ہیں تو کہا جاتا ہے کہ عرفات کے مقام پر بھی رسول خدا نے خطبہ دیا تھا۔ لیکن جو شیعہ منابع ہیں ان کے مطابق جب رسول خدا واپس لوٹ رہے تھے تو جب جوحفہ کے قریب پہنچے، تقریباً یہ مکہ سے 13 میل کا فاصلہ اور جوحفہ کے مضافات میں 1.5 میل کے فاصلے پر ایک وادی ہے، عربی میں وادی کو خم کہتے ہیں۔ وہاں پر ایک نشیبی جگہ ہے، ایک تالاب جیسا ایکسکیویشن ہے، جگہ ہے، نشیب کی جگہ ہے جہاں پہلے تالاب شاید ہوا کرتا تھا۔ تو عربی میں تالاب کو خم کہتے ہیں، تالاب کو غدیر کہتے ہیں، اور اس وادی کا نام خم تھا۔ اسی مناسبت سے اس مخصوص جگہ کا نام غدیر خم پڑ گیا۔ خم وادی کا نام اور غدیر تالاب کو کہتے ہیں۔ یہ تالاب خشک تھا لیکن نشیب میں تھا۔ یہاں پر جب قافلہ رسول خدا کا پہنچتا ہے واپسی کے وقت تو یہاں سے الگ الگ راستے جاتے ہیں۔ مشرق کی طرف جاتا ہے ایک راستہ، مغرب مشرق کی طرف مدینے کی طرف حجاز کی طرف جاتا ہے، پھر ایک راستہ کوفہ کی طرف جاتا ہے، ایک مغرب کی طرف جاتا ہے، ایک جنوب کی طرف۔ وہاں سے لوگ الگ الگ ہوتے ہیں، عراق والے عراق کی طرف چلے جاتے ہیں، حجاز والے حجاز چلے جاتے ہیں، مصر والے مصر چلے جاتے ہیں، یمن والے یمن چلے جاتے ہیں۔ وہ ایک طرح سے وہاں سے الگ الگ ہونے کا وہ وہاں پر راستہ ہے، وہ ایک میٹنگ پوائنٹ ہے جہاں سب لوگ مل جاتے ہیں۔ تو وہاں پر جناب جبرائیل امین اللہ تعالیٰ کا پیغام لے کر حاضر ہوتے ہیں رسول خدا کے پاس، اور یہی آیہ کریمہ کی تلاوت کرتے ہیں کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت رسالتہ واللہ یعصمک من الناس ان اللہ لا یہدی القوم الکافرین، کہ آپ وہ پیغام پہنچا دیجیے اللہ کا، اور اس پیغام کو اگر نہیں پہنچایا تو آپ نے کار رسالت ہی انجام نہیں دیا۔ تو رسول خدا کہتے ہیں جناب جبرائیل علیہ السلام سے کہ اللہ جانتا ہے کہ میرے ساتھ جتنے لوگ ہیں اس میں میرے ساتھ دینے والے بہت کم ہیں، ہم کو آزار پہنچانے والے زیادہ تعداد میں، اسی لیے میں اس پیغام کو جو کہ پہلے سے نازل ہو چکا ہے، مجھے پہنچانے میں، اس پیغام کو لوگوں تک پہنچانے میں مجھے اتنی دیر ہوئی۔ جناب جبرائیل علیہ السلام کہتے ہیں کہ اللہ کا حکم ہے کہ واللہ یعصمک من الناس، اللہ تعالیٰ لوگوں کے شر سے آپ کی حفاظت کرے گا، آپ پہنچا دیجیے۔ ان اللہ لا یہدی القوم الکافرین، اس لیے کہ جو کافر قوم ہے ان کی اللہ تعالیٰ ہدایت نہیں کرتا۔ رسول خدا کہتے ہیں کہ اچھا ٹھیک ہے۔ اس کے بعد وہ ایک آدمی کو بھیجتے ہیں کہ لوگوں میں اس بات کا اعلان کر دو کہ اللہ تعالیٰ کا ایک پیغام آیا ہے اور رسول خدا اس پیغام کو تم لوگوں تک پہنچانا چاہتے ہیں۔ اب وہاں غدیر خم کے مقام پر رسول خدا توقف کرتے ہیں، وہاں رک جاتے ہیں تاکہ جو لوگ ابھی پیچھے رہ گئے ہیں، جو کہ قافلے سے رسول کے اب تک منسلک نہیں ہوئے، وہ آ جائیں، اور جو لوگ آگے چلے گئے ہیں ان کے لیے بھیجے جاتے ہیں نامہ پر کہ ان کو بلا کر کے لے آؤ۔
اس طرح سارے لوگوں کو غدیر خم کے مقام پر مجتمع کیا جاتا ہے، جمع کیا جاتا ہے۔ جب سارے لوگ جمع ہو جاتے ہیں تو رسول خدا جناب بلال جو کہ مؤذن رسول خدا تھے ان کو حکم دیتے ہیں کہ اذان ظہر کہی جائے۔ جناب بلال ظہر کی اذان دیتے ہیں۔ تمام مومنین جو جمع ہو گئے ہیں ان لوگوں نے رسول خدا کے پیچھے ظہر کی نماز ادا کی۔ ظہر کی نماز ادا ہو جانے کے بعد یہاں اس وقت کے حالات کا آپ کو بتا دیں کہ شدید گرمی تھی اور عرب کا ریگزار، کہیں ذرا بھی چھاؤں نہیں تھی، کہیں کہیں ایک دو جو درخت نظر بھی آتے تھے تو اس میں پتیاں نہیں تھی تاکہ وہ سایہ دے سکیں۔ لوگ کسی نہ کسی طرح اپنے اونٹوں کے سائے میں یا کسی درخت پر اپنی چادر وغیرہ ڈال کر کے اپنے لیے ان لوگوں نے کچھ سورج کی تمادت سے بچنے کا انتظام کر رکھا تھا۔ جناب رسول خدا کے لیے ایک ببول کے درخت کے نیچے ان لوگوں نے انتظام رکھا تھا، چادر ڈال کر کے کسی طرح سے سورج کی تمادت سے بچنے کا انتظام کیا تھا تاکہ رسول خدا اطمینان سے یہاں پر خطبہ دے سکے۔ اونٹوں کے پالان کا وہاں ممبر بنایا جاتا ہے تاکہ رسول اتنی اونچائی پر جائیں تاکہ لوگ جو ایک بہت زیادہ مجمع تھا، کثیر مجمع تھا، وہ سب لوگ رسول خدا کو دیکھ سکیں۔ یہ جو رسول خدا حج کے لیے گئے تھے تو اس میں کتنا مجمع تھا اس کے لیے مختلف مورخین نے الگ الگ تعداد لکھی ہے۔ ابن اسیر نے لکھی ہے کہ 1,40,000 کا مجمع تھا، صرف 90,000 لوگ تو مدینہ سے تھے۔ کچھ لوگوں نے 1,24,000، کسی نے 1,14,000، کسی نے 1,00,000 کی بھی تعداد لکھی ہے۔ گویا کہ یہ ایک بہت بڑا مجمع تھا جس میں مدینہ اور تمام عالم اسلام کے لوگ اس میں شامل تھے، جن تک رسول کے اس پیغام کی خبر پہنچ چکی تھی۔ رسول کو پالان کا ممبر بنایا جاتا ہے، رسول خدا اس ممبر پر جاتے ہیں اور چاروں طرف دیکھتے ہیں، حضرت علی پاس میں نظر آتے ہیں، ان کو بلا کر اپنے ممبر پر ساتھ میں بیٹھا دیتے ہیں۔ رسول خدا 26 ذیقعت کو مدینہ سے نکلے تھے، جیسا کہ میں نے پہلے بتایا۔ 18 بقرعید کو غدیر خم کے مقام پر آ جاتے ہیں۔ یہاں پر جناب جبرائیل کا پیغام لوگوں کو سنانا ہے۔ جب رسول خدا خطبہ دینا شروع کرتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ اے لوگوں، میں بھی اللہ کے طرح یہاں جواب دے ہوں، تم بھی جواب دو۔ اللہ میری بابت جب تم سے پوچھے گا تو تم کیا جواب دو گے؟ تو انہوں نے کہا کہ ہم لوگ یہی جواب دیں گے کہ آپ نے اپنا کار رسالت اچھی طرح انجام دیا، آپ نے اللہ تعالیٰ کا پیغام ہم لوگوں تک پہنچا دیا، ہم لوگوں کے ساتھ آپ نے اچھے اخلاق رکھے، ہم لوگوں کے ساتھ اچھے سے ہمدردی سے ہمارے پیش آئے، ہم لوگوں کو حق کی راہ پر چلایا۔ رسول خدا نے کہا کہ ٹھیک ہے، اور میں نے وہی کچھ کہا ہے جو کچھ تم لوگوں کے لیے بھلائی اور بہبودی کے لیے۔ ایک بات اور یہاں پر بتا دوں کہ یہ خطبہ جو رسول خدا کا خطبہ غدیر کے نام سے موسوم ہے، یہ ایک طویل خطبہ ہے، اور خود واقع غدیر یہ تفصیل کا محتاج ہے، لیکن ایک ویڈیو میں تو ساری باتیں پیش کرنا ممکن نہیں ہوتا ہے، اس لیے میں صرف اس کے چند باتیں جو کہ میرے نظر میں زیادہ اہم ہیں وہ میں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں کہ رسول خدا وہاں کہتے ہیں کہ میں نے تم لوگوں کے ساتھ خیر خواہی کی، ہمدردی کی، تمہیں راہ راست پر چلانے کی میں نے اپنی پوری کوشش کی، اللہ کا جو پیغام تھا میں نے مکمل طور پر تم تک پہنچا دیا ہے۔ اس کے بعد رسول خدا کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کرنے کے بعد جب پورا خطبہ شروع کرتے ہیں تو سب سے پہلے رسول خدا لوگوں سے ایک اقرار لیتے ہیں۔ رسول خدا ایک اقرار لیتے ہیں کہ کیا میں تم لوگوں کے نفسوں پر اولیت نہیں رکھتا ہوں؟ اس لیے کہ سورہ احزاب کی آیت نمبر 7 میں ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم، مومنین کے نفسوں سے زیادہ اولیٰ خود رسول کریم کی ذات ہے، نبی کی ذات ہے۔ تو اسی آیہ کریمہ کے مناسبت سے رسول نے پوچھا الستُ اولیٰ بکم من انفسکم، کیا میں تم لوگوں کے نفسوں پر اولیت نہیں رکھتا ہوں، میں اولیٰ نہیں ہوں؟ سب نے کہا بلا، یہ تو چونکہ قرآن کریم کی آیت ہے کہ نفس جو رسول ہے وہ مومنین کے نفسوں پر اولیت رکھتا ہے۔ تو جب رسول خدا نے یہ اقرار لے لیا کہ میں تمہارے نفسوں پر اولیت رکھتا ہوں،
اس کے بعد رسول خدا نے کہا کہ من کنت مولا فہذا علی مولا، میں جس کا مولا ہوں اس کے علی مولا۔ اب یہاں پر اس کا مفہوم یہ ہے کہ میں جن مومنین کے نفسوں پر اولیت رکھتا ہوں، اسی مناسبت سے یہ علی ان مومنین کے نفسوں پر اولیت رکھتے ہیں۔ من کنت مولا فہذا علی مولا۔ اس کے بعد رسول خدا دعا فرماتے ہیں کہ اللہم وال من والاہ وعاد من عاداہ، یا اللہ جو لوگ حضرت علی سے موالات رکھیں تو ان سے موالات رکھ، جو دشمنی رکھیں تم ان سے دشمنی رکھ، وحبہ جو ان کو محب رکھے، احبہ واغضب من اغضبہ جو ان پر غضبناک ہو تو ان پر غضبناک ہو، وانصر من نصرہ واخذل من خذلہ جو حضرت علی کی مدد کرے تو ان کی مدد کر، جو اس سے روگردانی کرے تو بھی ان کو چھوڑ دے، تو بھی ان سے روگردانی کر دے۔ اس کے بعد ایک جو بہت اہم بات رسول خدا نے بتائی کہ وَأَدْرَعُ الْحَقَّ، یہ دعا ہے رسول خدا کی، وَأَدْرَعُ الْحَقَّ مَعَهُ حَيْثُ دَارَ، اور اے پالنے والے حق کو ادھر ادھر موڑ دے جدھر جدھر علی مڑے۔ رسول خدا کی دعا ہے، یہ تو قبولیت اس کی ضروری ہے، اور اس قبولیت کی وجہ سے کہ علی جدھر جدھر مڑے ادھر ادھر حق کو موڑ دے، یعنی حق اور علی میں کبھی بھی جدائی نہیں ہو سکتی۔ اسی وجہ سے بہت ساری رسول خدا کی حدیثیں بھی ہیں کہ حضرت علی سے کوئی بھی محبت نہیں رکھے گا سوائے مومن کے، اور کوئی بغض نہیں رکھے گا سوائے منافقین کے، اور بھی بہت ساری احادیثیں ہیں، اب اس کی تفصیل میں نہیں جانا ہے۔ اس کے بعد رسول خدا کہتے ہیں ان سب چیزوں کا جب اقرار لے لیا تب کہتے ہیں کہ میں تمہارے درمیان 2 گراں قدر چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، دیکھتا ہوں کہ تم ان کے ساتھ کیا سلوک کرتے ہو۔ اس میں ایک شخص نے کہا کہ اے اللہ کے رسول وہ 2 گراں قدر چیزیں کیا ہیں؟ اللہ کے رسول نے کہا کہ ایک تو اللہ کی کتاب ثقل اکبر ہے، اس کا ایک سرا اللہ کے ہاتھ میں ہے اور دوسرا سرا تمہارے ہاتھ میں۔ اس کی پوری جو حدیث بیان کی جاتی ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم انی تارک فیکم الثقلین کتاب اللہ و اطرتی اہل بیتی، اور دوسری جو ثقلین ہے وہ ہماری اطرت ہے، ہمارے اہل بیت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ جو 2 ثقلین گراں قدر چیزیں میں نے بتائی، ایک اللہ کی کتاب اور دوسری میرے اہل بیت، میری اطرت ہے۔ انی تارک فیکم الثقلین کتاب اللہ و اطرتی اہل بیتی ما ان تمسکتم بہما لن تضلوا بعدی، اگر تم ان سے تمسک رکھو گے، ان کے ساتھ ساتھ رہو گے، لن تضلوا بعدی کبھی ہرگز گمراہ نہیں ہوگے، ولن یتفرقا، اور ان لوگوں میں کبھی تفرقہ نہیں ہوگا، یہ کبھی الگ نہیں ہوں گے، حتی یرد الی الحوض، یہاں تک کہ حوض کوثر پر میرے پاس پہنچ جائے۔ گویا کہ یہاں پر رسول خدا نے دوبارہ بتا دیا کہ دیکھو میں جا تو رہا ہوں لیکن تمہارے درمیان اللہ کی کتاب کے علاوہ میرے اہل بیت ہیں، میری اطرت ہے، ان سے تم کو تمسک رکھنا ہے۔ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ یہ جو حدیث غدیر ہے یہ حضرت علی علیہ السلام کے ولایت اور امامت پر نصر الہی ہے، جو دوسرے مکتب فکر کے جو علماء ہیں ان کا کہنا ہے۔ اب ان کی وجہ یہ ہوئی کہ رسول خدا کے رحلت کے بعد جو قریش کے لوگوں نے ہیں، جو مزری کہا جائے قبیلے کے جو لوگ ہیں، ان لوگوں نے رسول خدا کی جو منصب ہے خلافت کا اس کو غصب کر لیا، اس پر قبضہ کر لیا، اور قبضہ کرنے کے بعد ان لوگوں نے جو لوگ اصل حقدار تھے ان کو محروم کر دیا۔ تو ظاہر سی بات ہے کہ جب وہ صاحبان حکومت ہوئے تو ان لوگوں نے اپنے حق میں حدیثیں جعل کروائیں، اور جو رسول خدا کی حدیثیں جو اہل بیت کی فضیلت میں تھیں ان کو بیان کرنے پر لوگوں میں پابندیاں آئی تھیں۔ تو یہ جو حدیث کی تدوین حدیث کا ایک الگ موضوع ہے تفصیلی،
تو रसूल जो ये उन लोगों से अगर पूछा जाए उनके उलमा से कि आपने क्यों मनसब खिलाफत के लिए अपने से चुन लिया, तो वो कहते हैं कि अल्लाह ताला की एक आयत है कि वअम्रहुम बैनहुम वअम्रहुम शूरा बैनहुम वअम्रहुम, यानी तुम अपने अम्र में शूरा बैनहुम, आपस में मशवरा कर लिया करो। शिया हज़रात कहते हैं कि यहाँ पर जो आय करीमा है वो कहती है कि अम्रहुम, यानी कि अपने अम्र में, अपने मामलात में। ये नहीं कहा है कि व अम्रहू, यानी उसके मामलात में, व अम्र इलाही, अल्लाह के मामलात में, ये नहीं कहा है। वो कहा है कि व अम्रहुम शूरा बैनहुम, जो तुम्हारा मशवरा हो तुम्हारे अपने मामलात में हो, इलाही मामलात में नहीं हो। तो जो भी रसूल खुदा के मनसब पर आएगा वो हादी होगा, लोगों की हिदायत करेगा, और हिदायत की ज़िम्मेदारी अल्लाह ताला की है। तो ये जो अम्र इलाही है, ये जो हिदायत है, ये अम्र इलाही है, अल्लाह ताला का ये अम्र है, ये अम्र हम नहीं है, ये अम्र इलाही है। तो इसमें तुमको मशवरा करने का इख्तियार नहीं है। ये जो शिया हज़रात की जो दलील है कि तुम्हारा इख्तियार नहीं है। और दूसरे कि ये जो आय करीमा है, आय बल्लिग, इसको सहाबा के 110 सहाबा ने इसको इन लोगों ने रिवायत किया है। ताबईन में 84 ताबईन में और 360 उलमा ने, कसीर तादाद में मुफस्सरीन, मुहद्दिसीन, मुसन्निफीन ने अपनी किताबों में लिखा है, सब ने लिखा है। जिसकी तफसील अगर आपको जानना है तो अल्लामा अब्दुल हुसैन अल अमीनी की किताब है अल-गदीर, 11 वॉल्यूम में है। उन्होंने जो इस किताब को लिखा है, वो इस किताब को लिखने में उनको 40 बरस का अरसा लगा है, जिसमें वो हर दिन 17 घंटा किताबें पढ़ते थे और लिखते थे, और 10,000 किताबों का मुतालिया किया इन्होंने, तब ये अल-गदीर की किताब उन्होंने लिखी है। बहुत सारी चीज़ें जो लोगों के पास इश्काल था, लोगों ने इश्काल पैदा किया, जो साहबान हुकूमत ने खुद, ये मदारिजुन नबुव्वा में अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी कहते हैं कि अगर ये सरीही नस्सी हज़रत अली अलैहिस्सलाम की विलायत पर, इमामत पर, तो हज़रत अली अलैहिस्सलाम ने कभी भी अपना इसके लिए उन्होंने क्यों नहीं दावा पेश किया। तो हकीकत ये है कि इसमें जितने भी मुनाशदे हैं इस किताब में अब्दुल हुसैन अमीनी साहब ने जमा किए हैं। ये मुनाशदा कहा जाता है कि कसम दिलाकर लोगों से किसी बात का इकरार लेना। तो हज़रत अली अलैहिस्सलाम ने इस विलायत का इकरार लोगों को कसम दिलाकर कई कई जगहों पर लिया है। जैसे एक जगह खुद शूरा में, जब हज़रत उमर ने शूरा कायम किया, शूरा तरतीब दिया कि मेरे बाद कौन हाकिम होगा, कौन खलीफा होगा, तो उन्होंने 6 आदमी की कमेटी बनाई, जिसमें अब्दुर्रहमान इब्न औफ को खलीफा साज का इख्तियार दे रखा था। तो उस वक्त भी हज़रत अली अलैहिस्सलाम ने इसी आय करीमा और इसी हदीस गदीर से मुनाशदा किया है, लोगों को कसम दिला करके पूछा है। उसके बाद हज़रत उस्मान के दौर में हज़रत अली अलैहिस्सलाम ने मुनाशदा किया है। तलहा के साथ उन्होंने इस आय करीमा के साथ मुनाशदा किया है। रहबा के मुकाम पर हज़रत अली अलैहिस्सलाम की ज़ाहिरी खिलाफत जब थी, उस वक्त उन्होंने जो सहाबी रसूल थे उन लोगों के सामने इसका मुनाशदा किया है। उसके बाद जो 1-2 आदमियों ने इसमें कहा कि हम भूल गए हैं, तो उनको बद्दुआ भी दी है, उसके फ़ौरन आसार भी ज़ाहिर हो गई। सब एक तफसीली बात है। उसके बाद इस किताब में उन्होंने वो सारे जो शायरों ने इस पर कलाम कहे हैं, जो इस मौके पर उन कलामों को जमा किया है, जिनको वो अंदलीब गदीर कहते हैं, अंदलीबान गदीर का नाम दिया है, उस पूरे उन्वान से उन्होंने लिखा है। ये एक तफसीली गुफ्तगू है, उसमें हमको उसमें नहीं जाना है अभी। अब सवाल ये है कि जो ये ईद गदीर है हमारे यहाँ, जो आज हम लोग मना रहे हैं, इसको हम ईद मीसाक भी कहते हैं, और कहा जाता है कि ये जो ईद है, ये हमारे यहाँ जो 4 ईदें हैं, जो ईद उल फितर है और जुमा की ईद है और ईद उल ज़ुहा है, लेकिन सबसे ज़्यादा ईद मुबअस है। जब रसूलुल्लाह की बेइज्जत हुई, तो उसके बाद हम लोग ईद गदीर ही सबसे अफजल मानते हैं, उसकी अफजलियत हम लोग इसमें मानते हैं। रसूल खुदा ने बिल्कुल, यहीं पर बात नहीं ख़त्म हुई। उसके बाद रसूल खुदा ने खैमा लगवाया। खैमा लगवाने के बाद हज़रत अली की बैत ली और ख़ुद
حضرت ابو بکر، حضرت عمر، حضرت عثمان، طلحہ، زبیر اور دوسرے جو صحابہ ہیں سب نے حضرت علی کے ہاتھ پر بیعت کی اور ان کو مبارکباد دی کہ بخشیں بخشیں یا حضرت علی ابن ابی طالب۔ فاصبحت و مسیت امیر المومنین مومنان والمومنات، اب تمام مومنین اور مومنات کے صبح اور شام اب مولا اور مولا ہیں، مولا یا امیر المومنین۔ تو وہاں پر سب سے بیعت لی ہے اور سب لوگوں سے بیعت لینے کے بعد رسول خدا نے حضرت علی کی تاج پوشی کی ہے۔ یہ سارے جو میں بیان کر رہا ہوں اس کو اہل سنت اور تشیع سب نے ان چیزوں کی روایتیں کی ہیں۔ رسول خدا نے اپنا ایک مخصوص امامہ جس کو صحاب کہا جاتا ہے وہ حضرت علی کو بلایا اور ان کے سر پر پہنایا، اس کا ایک سرا پیچھے اور ایک سرا ان کے سینے پر لگایا اور ان کو دیکھ کر کے بہت خوش ہوئے کہ یہ امامہ، کہا کہ یہ مومنین کا تاج ہے، اور کہا کہ جو جنت میں جو ملائکہ تم کو ملیں گے وہ بھی اسی طرح کا امامہ لگاتے ہیں، یہاں تک کہ جب بدر میں جو ملائکہ ہمارے نصرت کو آئے تھے وہ بھی اسی طرح کے امامے میں تھے۔ تو رسول خدا نے سب کی یہاں پر بیعت بھی لی ہے۔ اب لوگ کئی طرح کے اشکال پیدا کرتے ہیں، ایک تو میں نے یہی کہا کہ حضرت علی نے کبھی اس سے کیوں نہیں اپنا دعویٰ پیش کیا، دوسرا جو اشکال پیش کرتے ہیں کہ جو رسول خدا نے کہا کہ من کنت مولا فہذا علی مولا، کہ مولا جس کا میں مولا ہوں اس کے علی مولا ہیں، تو شیعہ فقہ میں تو کہیں کوئی طرح کی گنجائش نہیں ہے کہ وہ مانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمارا حاکم ہے اور مولا ہے، اور رسول خدا نے بھی یہ کہا اسی وقت کہ میرا حاکم اور مولا اللہ ہے اور میں مومنین کا مولا ہوں، اور جس کا میں مولا ہوں اس کے حضرت علی مولا ہے۔ تو یہ صاف صاف بتا دیا۔ تو یہاں پر یہ سیاق و سباق بتاتا ہے کہ رسول خدا جو بتا رہے ہیں وہ مولا کا مفہوم حاکمیت سے ہے۔ تو اب وہ لوگ کہتے ہیں جو دوسرے مکتب فکر کے لوگ ہیں کہ مولا کا معنی یہاں دوست کے ہوتا ہے، کہ انہوں نے کہا کہ نہیں حضرت علی دوست ہیں۔ تو یہ بالکل ہی بات سیاق و سباق سے صحیح اس لیے نہیں لگتی ہے کہ جو رسول خدا نے جس طرح سے لوگوں کو روکا، جو چلے گئے تھے ان کو بلایا، جو پیچھے تھے ان کے لیے انتظار کرتے رہے، ایسی شدید گرمی میں سب کو روکا اور ایک خطبہ دیا، تو صرف اسی لیے، اور جناب جبرائیل جو پیغام لے کر آئے، اللہ کا پیغام پہنچایا، تو کیا یہی بتانے کے لیے کہ حضرت علی تمہارے مولا ہیں؟ جبکہ قرآن کریم کی صریح آیتیں ہیں کہ ہر مومن ایک دوسرے کا دوست ہے، ہر مومن ایک دوسرے کا مولا ہے۔ تو یہ تو پہلے سے ہی آیتیں موجود ہیں۔ تو یہاں پر یہ جو آیت ہے معلوم ہے کہ یہ مولا کا جو مفہوم ہے وہ ایک خاص مفہوم میں ہے۔ یہاں پر ایک بتا دیں کہ یہ مولا یا ولی یا ولا، یہ سارے جو الفاظ ہیں یہ قرآن کریم میں بہت استعمال ہوئے ہیں۔ بطور اسم کہا جاتا ہے کہ 132 دفعہ تو صرف یہ ولی اور ولا کا جو لفظ ہے وہ بطور اسم 132 دفعہ قرآن کریم میں، اور 86 مرتبہ یا 84 مرتبہ بطور فعل استعمال ہوا ہے۔ اس کا مفہوم جو راغب اصفہانی اپنی کتاب میں مفردات قرآن میں بیان کرتے ہیں، یہ راغب اصفہانی جو معتزلہ عقیدے کے حامل تھے وہ بیان کرتے ہیں، ان کی جو مفردات قرآن ہے راغب اصفہانی کی، اس سے تمام ہر مکتب فکر کے علماء اس سے استفادہ کرتے ہیں اور یہ بہت ہی مستند مانی جاتی ہے۔ کہتے ہیں کہ ولا یا ولا بزبر سے ہو یا اس سے ہو یا ولی، ان سب کا جو بنیادی لفظ ہے اس کا بنیادی لفظ ولی کا یہ ہے کہ جب دو چیزیں ایک دوسرے سے اتصال میں ہوں، بالکل اس طرح اتصال ہو کہ بیچ میں کوئی جگہ باقی نہیں ہو، یعنی ان دونوں کے بیچ میں ایسی قرابت ہو کہ کوئی دوسرا بیچ میں نہ آ سکتا ہو، تو اس وقت اس لفظ کی استعمال کرتے ہیں۔ گرچہ لفظ تو ایک ہی معنی کے لیے جو ہے اس کی تدوین ہوتی ہے، لیکن سیاق و سباق کے حساب سے کبھی اس کے بہت سارے مجازی معنی بھی بیان کیے جاتے ہیں، کبھی کسی مخصوص معنی میں جیسے وہ اصطلاحی معنی کہتے ہیں اس کو استعمال ہوتا ہے۔ خود مولا کے بھی معنی قریب 47 یا 48 معنی بیان کیے گئے ہیں۔ تو راغب اصفہانی کہتے ہیں کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ کسی ایک کی جو ذمہ داری ہے وہ جب دوسرا سنبھال لیتا ہے تو ہم لوگ
ولی کا لفظ استعمال کرتے ہیں۔ ایسے یہ معنی مالک کے بھی معنی میں آتا ہے، جیسے خدا کے لیے جب ولی کا لفظ آئے گا تو وہ مالک کے حقیقی کے معنی میں آئے گا۔ رسول کے لیے بھی معنی میں جب آقا کا مولا کا لفظ آئے گا تو آقا کے معنی میں آئے گا۔ تو جب رسول نے کہا کہ جس معنی میں میں آقا ہوں، ولی ہوں، مولا ہوں، اسی معنی میں حضرت علی مولا ہے، تو اس میں اشکال ہونا نہیں چاہیے کسی کو بھی۔ یہاں پر کہیں سے بھی دوست کا معنی جو ہے وہ مناسب نہیں لگتا ہے۔ تو کوئی بھی لفظ کا معنی جو مجازی معنی اگر بیان کیا جاتا ہے تو اس کے سیاق و سباق کے مطابق اس کا معنی مقرر کیا جاتا ہے۔ تو یہاں پہ بالکل صاف ہے کہ یہ معنی ہے۔ اس کے بعد رسول خود امام جعفر صادق علیہ السلام کہتے ہیں کہ یہ قرآن یہ آسمانوں میں زیادہ آج کا دن مشہور ہے جسے کہ عہد معہود کہا جاتا ہے، اور زمین پر عہد میثاق کہا جاتا ہے۔ اور کہتے ہیں امام علی رضا علیہ السلام کہ یہ اسی دن کے مانند ہے جس دن اللہ تعالیٰ نے جناب آدم کے لیے ملائکہ کو حکم دیا تھا کہ آدم کا سجدہ کرو۔ سب نے سجدہ کر لیا سوائے شیطان کے، جو کہ راندہ بارگاہ الہی ہو گیا، اس نے سجدے سے انکار کیا۔ کہا کہ وہی مثال آج کے دن کی ہے کہ جو لوگ حضرت علی کی ولایت کا اقرار نہیں کریں گے وہ لوگ بھی مثل شیطان ہیں کہ وہ لوگ راندہ بارگاہ الہی ہیں۔ اب اس ویڈیو کا وقت ختم ہو رہا ہے، میں نے کچھ تفصیل آپ کے سامنے بیان کرنے کی شروع کی ہے۔ ایک بات ہے کہ جو امام رضا علیہ السلام نے ہمیں بیان کی ہے، اس کے پہلے بتا دیں کہ جو آج کے دن جو شیعہ لوگ ہیں وہ لوگ کچھ مخصوص اعمال بجا لاتے ہیں، جو زیارتیں امام کی پڑھتے ہیں، زیارت امین اللہ جو کہ زیارت جامعہ ہے، عید مواقعات کرتے ہیں، سب کی اپنی اپنی تفصیلیں۔ بس آخری جو لفظ ہے جس پر میں اپنے اس ویڈیو کو ختم کر رہا ہوں وہ یہ ہے کہ امام رضا علیہ السلام نے کہا کہ جب تم ایک دوسرے مومن سے ملو، جیسے آج میں آپ لوگوں سے اس ویڈیو کے مارفت مل رہا ہوں، تو تم کہا کرو کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ الذی جعلنا من المتمسکین بولایت امیر المومنین علی ابن ابی طالب، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ اللہ تعالیٰ کی حمد ہے، اللہ تعالیٰ کی احسان ہے کہ اس نے ہمیں ولایت امیر المومنین علیہ السلام کی توفیق عنایت فرمائی۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔